بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اربل سواد چشتی اور آپ کو فیض چشتی دواخانہ کی طرف سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں، آج کے اس لیکچر میں آپ کے ساتھ پیٹ کی گیس کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ شارٹ جو اس میں ویڈیو ہے، کوشش کریں گے مفید سے مفید معلومات آپ تک پہنچا سکیں اور بہترین نسخہ، بہترین علاج بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ یہ آپ کے فائدے کے لیے جب ہم کوشش کر رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہوتی ہے صرف اسے مکمل دیکھ لیا کریں۔ کسی قسم کا کوئی کمنٹ کر کے سوال پوچھنا، وہ آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ مشورہ کرنا چاہیں آپ واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے اسٹمک ایسیڈیٹی، گیس پرابلم، یہ ہوتا کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے اور آگے چل کے آپ کے ساتھ مختصر سی ویڈیو میں ایک بہترین ایسا نسخہ بتانے جا رہے ہیں جسے بہت سے حکم حضرات کاروباری لیول پر چلا رہے ہیں اور اچھا خاصا اس سے اپنا پیسہ بھی بنا رہے ہیں، لیکن ہمارا مقصد خدمت خلق ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ ایسے نسخہ جات جو آپ خود تیار کر سکیں وہ آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ وہ خود تیار کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اب سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ پرابلم ہوتی کیوں ہے، یعنی معدے میں گیس کیوں بنتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل بہت سے ایک تو روٹین بنی ہوئی ہے، جو غذائیں ہیں، خوراکیں ہیں، اس طرح کی آ چکے ہیں، یعنی بہت زیادہ اس میں میدے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جیسے ہی کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد ٹھنڈی مشروبات، یعنی کہ ٹھنڈی بوتلیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہو گئی، اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، فیشن بن چکا ہے، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد آئس کریم کھا لینا، ٹھنڈی چیزیں کھا لینا، یہ بہت زیادہ سبب بن رہے ہیں۔ اس سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سی وجوہات ہیں، اس میں مثال کے طور پر جیسا کہ نان کلچے وغیرہ کھانا، یا روٹی کو جیسے روٹی ہے یا نان کلچے ہیں کھاتے ہیں تو اسے صحیح سے چبا کر نہ کھانا، ٹھیک ہے، جیسے صحیح سے نہیں چبایا جاتا تو معدے میں جب وہ چیز جاتی ہے، خوراک جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے معدے کو زیادہ زور بھی لگانا پڑتا ہے، معدے پر دباؤ بھی پڑتا ہے، کچھ خوراک اس میں سے ہضم ہوتی ہے، کچھ خوراک اس میں بہت زیادہ دیر سے ہضم ہوتی ہے، جس سے آپ بدہضمی کا شکار ہو جاتا ہے، کھٹی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ معدے کو جب زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، جو معدے میں ایک آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتے چلیں کہ معدے میں گیسٹرک جوس جو ہوتا ہے، جو خاص طور پہ خوراک کو ہضم کرنے کے لیے لیکوڈ ریلیز ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ ایک خوراک کے مطابق ریلیز نہیں ہو پاتا، مثال کے طور پر یا بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کوانٹٹی کو کور کرنے کے لیے بہت زیادہ گیسٹرک جوس کی یا وہ لیکوڈ کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب آپ کا معدہ اس صلاحیت تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز اس سے جو خوراک ٹوٹتی ہے، جیسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں معدے کے اندر، تو پھر بہت زیادہ تاخیر کی وجہ سے گیس بننا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم ریزن ہے، لہٰذا آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور خاص طور پہ اس میں بہت سے دوسرے عوامل، جس میں پہلے جیسا کہ ذکر کیا ہے فاسٹ فوڈ، جنک فوڈز ہے، اس کا استعمال زیادہ کر کے ساتھ کولڈ ڈرنک کا استعمال کر لینا، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کر لینا، یہ بھی بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ اب اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ مثال کے طور پر بھوک ہے اور ایک مرتبہ کھانا کھا لیا، تھوڑی دیر بعد کوئی بھی چیز آ گئی، اسے ایز اے ٹیسٹ، ایز اے چیک کرنے کے لیے، وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کھا لیتے ہیں، جو بھی چیز آتی ہے وہ کھا لیتے ہیں، بس ٹیسٹ کیا اور کھایا، اور اسی طرح 2 گھنٹے بعد پھر کوئی چیز آگے کھا پی لیا، اسی طرح وقفے وقفے سے کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ اہم سبب بنتا ہے گیس بننے کا، ٹھیک ہے۔ تو خوراک اپنی ایک تو مینٹین رکھیں، اس میں وقفہ رکھیں، ٹائم ٹو ٹائم آپ کھائیں، مثال کے طور پر 2 ٹائم کھاتے ہیں تو اسی ٹائم پہ ہی کھائیں آپ، یا 3 ٹائم کھاتے ہیں تو 3 ٹائم پہ کھائیں، لیکن ہر گھنٹے بعد، ہر 2 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی چیز کھاتے رہنا، اور خاص طور پہ ایسی چیز جو معدے سے بنی ہے، دیر سے ہضم ہونے والی ہے، تو پھر معدے میں گیس بننے کا سبب بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جتنا غذا سادہ رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ کھانے کے فوراً بعد ایک تو بہت زیادہ ٹھنڈے مشروبات، اس کا استعمال کم کر دیں، اور فاسٹ فوڈ ہے، میدے سے بنی چیزیں ہیں، خاص طور پہ بیکنگ آئٹم ہیں، وہ جب کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ایسے جن میں بہت زیادہ وہ خمیر اس کو صحیح سے نہیں کیا جاتا ہے، اور یا کوئی ایسی چیز جو تھوڑی کچی رہ جاتی ہے، تھوڑی ہارڈ رہ جاتی ہے، تو اس سے آپ کو گیسٹرک پرابلم ہو سکتی ہے۔ اب اس میں بعض اوقات جس طرح اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت زیادہ کھانا کھانا، کثرت سے کھانا کھانا،
پیٹ بھر کے دبا کے کھانا، تو یہ ساری چیزیں گیس بننے کا سبب بنتی ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں سے آپ گریز کریں، اپنی غذا کو سادہ رکھیں۔ جب بھی آپ کو گیس پرابلم ہو، آپ اپنے معدے کو تھوڑا سا ریلیکس کریں، ٹھیک ہے، نرم غذا کھانا شروع کر دیں، مثال کے طور پر کھیر بنا لی، کھچڑی بنا لی، وہ آپ استعمال کریں، اور ساری جو تھوڑی سی ہارڈ چیزیں ہیں، جو دیر سے ہضم ہونے والی چیزیں ہیں، ان کو آپ بند کر دیں۔ بہت سی مثال ہیں اس میں، اور کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ بھی لیجئے گا ہم سے کمنٹ سیکشن میں۔ مزید یہ ہے کہ ہم نسخہ آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ وہ استعمال کریں، مثال کے طور پر جیسے گیس بنتی ہے، گیس پرابلم، پیٹ کا پھول جانا، بد ہضمی، کھٹے ڈکار ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، غذا آپ کو ہضم نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے۔ اصل جو سبب ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ غذا جب آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، دیر سے ہضم ہوتے ہیں، جس طرح پہلے کے بتایا گیا، پھر اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے، آپ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے جو آپ کو نسخہ بتایا جا رہا ہے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ آپ بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ اب نسخہ کیا، بہت آسان سا طریقہ۔ اجوائن آپ نے لے لینی ہے 50 گرام، ٹھیک ہے، 50 سے 100 گرام، میں نے پہلے بھی لائیو سیشن میں بتایا تھا، اب دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ 50 گرام آپ نے اجوائن دیسی لے لینی ہے، اور ایک لوہے کی کٹوری کوئی آپ نے لینی، لوہے کا برتن لے لیں، فرائی پین ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ آپ لے لیں، اور اس میں آپ نے لیموں کا رس نچوڑ کر بیج نکال لینے ہیں، لیموں کا رس نچوڑ کر اتنا ڈالنا ہے کہ وہ 2 انگلی سے 3 انگلی اس سے اوپر آ جائے، ٹھیک ہے، جتنی بھی، یعنی کہ چاہے وہ کٹوری ہے چاہے فرائی پین ہے، اس سے تھوڑا سا اوپر آ جائے۔ اگر فرائی پین برتن کھلا ہے تو اس حساب سے آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے پہلے بھگو کر رکھ دینا ہے 24 گھنٹے کے لیے۔ 24 گھنٹے بعد آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر خشک کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہلکی آنچ پر اسے جب خشک کریں گے تو اتنا خشک کرنا ہے کہ اچھی طرح اس میں جو لیموں کا رس ہے وہ خشک ہو جائے، اور تھوڑا سا اس میں جب آخر پر اجوائن دیسی بچے تو اس کو آپ نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے، اتنا فرائی بالکل نہیں کرنا کہ جو لیموں کا رس ہے اس کا اثر ہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، بس خشکی کی حد تک آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے۔ اب جب آپ نے اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے، تھوڑی سی آنچ دینے، وہ بالکل مکمل خشک ہو جائے گا، اس کو تھوڑا سا پھیلا کے رکھیں، ہوا لگنے دیں کچھ دیر، اور اس کو آپ نے پیس کر رکھ لینا ہے۔ یہ ناظرین جو آپ کو پاؤڈر بنایا ہے بہت ہی بہترین قسم کا، ایسے آپ کا ہاضمہ کرے گا جیسے آپ نے خوراک، اب آپ آدھے گھنٹے بعد جیسے یہ لے لیتے، 20 منٹ بعد یہ لے لیتے، طریقہ بھی آگے آپ کو بتا دیتا ہوں، تو ایسے آپ کو لگے گا جیسے آپ نے خوراک ہی بالکل تھوڑی کھائی، یعنی اتنی جلدی یہ آپ کو ہضم کر دینے والی شے بتا دیا، نسخہ بتا دیا۔ حکامہ حضرات سے گزارش ہے، اگر اسے کسی جگہ پہ بیچنا بھی چاہے تو مناسب اپنا سلسلہ رکھ کے اسے سیل کریں، بیچیں۔ اب یہ تو آپ کو بتا دیا ہے اس کا بنانے کا طریقہ۔ اس کا جو استعمال کا طریقہ ہے وہ ہے چوتھا حصہ چائے والا چمچ، ٹی سپون، یعنی کہ آپ نے چوتھا حصہ استعمال کرنا ہے، یہ آدھا چمچ استعمال کرنا ہے۔ صبح شام کھانے کے 10 سے 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد، یہ آدھا گھنٹہ، کم از کم 10 سے 15 منٹ کا وقفہ رکھنا ہے۔ ایک تو یہ چیز آپ نے استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ بھرپور فائدہ دے گا۔ اس کے علاوہ کنڈیشن کے مطابق اگر آپ کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مشورہ بھی کر لیجئے گا۔ اور مزید ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلتے، یہاں پہ اگر آپ یہ چیز نہیں کر پاتے، مثال کے طور پر اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوتا، تو پھر آپ کیا کریں گے، اجوائن دیسی آپ لے لیں 50 گرام، اور خشک لیموں یہ پنسار سے مل جاتے ہیں، یہ بھی آپ 100 گرام لے لیں، ٹھیک ہے، اس کا وزن تھوڑا سا زیادہ کر لیں گے، 50 گرام اجوائن دیسی ہو جائے گی، اور اس میں 20 سے 30 گرام حسب ضرورت آپ نمک سیاہ ڈال لیں، ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں آپ پسوا کر رکھ لیں، اور اس کا آدھا چمچ چائے والا صبح شام کھانے کے 15-20 منٹ بعد یہ آپ لینا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بہت بہترین فائدہ دے گا۔ یہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 2 بہترین نسخے شیئر کر دیے ہیں، اور یہ کاروباری سطح پر بکنے والے نسخے ہیں، آپ بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آخر میں یہی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب اینڈ فالو ضرور کر لیجئے گا، اس طرح کی مفید معلومات دوسروں تک لازمی شیئر کرتے رہا کریں، اور مزید کسی قسم کا کوئی مشورہ کرنا ہو آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔